مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ، ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی پہ؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے۔ تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی، تو اب آئندہ نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں، مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو، کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو، اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے۔ ہاں تو بس اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر۔ زندہ باد، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بالکل بہترین جی۔ مردم شماری میں اس میں ہمارا خیال یہ ہے اس پہ کہ جو کمیٹی بھی بنے نا وہ اسٹیک ہولڈر پر بنے، یعنی ظاہر ہے اب دیکھیں اس وقت شہر میں تازہ چلیں، پچھلی بھی آپ دیکھ لیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی دیکھ لیں، ان پارٹیوں کی نمائندگی، اور ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوا ہے، اس کے لحاظ سے جو پارٹیاں میٹر کرتی ہیں میں تو کہتا ہوں سبھی کو لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی نمائندگی اور ایکسس ملنا چاہیے ڈیٹا میں۔ میں گورنر صاحب آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس پر فوکس کریں کہ یہ ایکسس کیوں نہیں دے رہے، یہ چھپ کر کارروائی کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں اپنے ڈیٹا کو سب کے سامنے لا سکتے، اس لیے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اس لیے نہیں لا رہے۔ تو یہ ڈیٹا میں جب ایکسس ہوگا پتہ چلے گا کہ انڈیویجولی بھی کس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، کلیکٹیولی بھی سب کا جو جمع کی جا رہی ہے وہ صحیح نمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ پچھلے 2017 کے بلاک کوڈ کا ڈیٹا انہوں نے ویب سائٹ سے اڑا دیا تاکہ کوئی کمپیریزن ہی نہ کر سکے۔ تو یہ جو کھلی دھاندلی اور سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ یہ نہ کسی مہاجر کے خلاف ہے، نہ سندھی کے خلاف ہے، نہ بلوچ پختون پنجابی، یہ سب کا ہے۔ جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے گا، ڈی فیکٹو آپ اس کا نام بیجورے رکھ دیں، ڈی فیکٹو رکھ دیں، اصول یہ ہے کہ جو جہاں گنا جائے گا اس پر ہونا چاہیے اور ایکسس ملنا چاہیے، ورنہ اس کو ظاہر قبول نہیں کیا جا سکتا، اور کم از کم تو 1 مہینے کا اس میں اضافہ بنتا ہے۔ سوئی گیس کا بھی ایک بحران ہے، اور جو گیس کی فراہمی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افطار میں، سحر میں، اور ویسے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، جبکہ اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ظاہر وفاقی سبجیکٹ بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب وفاق کی علامت بھی ہیں، وفاق کے نمائندے بھی ہیں، تو اس میں ان کا رول ہو سکتا ہے۔ اور پھر کراچی تو اس وقت مسائل کی آماج کا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گورنر بنے تھے کامران ٹیسوری صاحب تو ادارہ نور حق تشریف لائے تھے، تو ہمارے ویسے بھی ایک ہمارا بنتا تھا کہ ہم خود بھی حاضر ہوں۔ دوسرا آج کل جو ہے گورنر صاحب ہمیں بار بار میڈیا میں کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں۔ تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا، تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے، اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں۔ مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور ہر شخص اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ نہ کہ صرف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت پبلک میں، عوام میں رہتا ہوں، افطار اور کے ٹائم پر بھی اور سحریوں کے ٹائم پر بھی، تو اگر کوئی 100 لوگ مجھے ملتے ہیں تو اس میں سے 50 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے پاس کسی نے آ کے ہمیں رجسٹر کرنے کے لیے نہ ٹیبلٹ یوز کیا ہے، نہ کوئی پیپر ورک کیا ہے۔ تو یہ ایشو اس وقت سیریس ایشو اور بنتا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی رزلٹ غیر متوقع طور پر آ جاتا ہے، جو کہ 2 یا 3 دن باقی ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل چکے ہیں، ایسے میں اس کا 2 اور 3 دن میں کمپلیٹ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر مناسب بات ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم نے احسن اقبال صاحب کو میں نے بحیثیت گورنر سندھ ایک خط ارسال آج کر دیا ہے، جس میں ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کے ٹائم کو اوپن رکھیں جب تک کہ یہ ایشو ریزالو نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ ایشو ہماری کسی سیاسی جماعت کا یا گورنر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہر کے، اس صوبے کے لوگوں کی تقدیر کا، فیوچر کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو کہ جو قوم اپنے آپ کو صحیح گن بھی نہیں سکتی، اس سے ہم کیا بات چیت کریں گے؟ اور پھر
یہ سب کچھ اتفاق رائے کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ نفاق بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 32 ارب روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج اس معاشی بحران میں جب ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک عمل جس پر 32 ارب روپے لگ رہے ہوں اور وہ عمل جو ہے وہ آگے جا کے اس پہ کنٹروورشل ہو جائے، تمام ہی سیاسی جماعتیں اس سے اتفاق نہ کریں، اور پھر وہ سیاسی جماعتیں جب عوام میں جائیں گی اور اس پر بات کریں گی تو لا مولا عوام بھی اس سے اویئر ہوگی، اور پھر ایک نیا نورا باکس اس ملک میں کھل جائے گا۔ تو میں احسن اقبال صاحب کو اور یہاں جو ٹیم ہے، اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ اگر آپ کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور جو لوگوں کو گننے جا رہے ہیں، اگر وہ بھی صرف خانہ پوری کر کے واپس آ جائیں گے اور اس عمل کو یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ غیر مناسب ہو جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ان کی اس آمد پر، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کریں۔ رات کو ہم سحریوں میں جاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ کا بھی شہر ہے، افطاری میں بھی آئیے۔ بلکہ میں خاص دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ریسیو کریں، کیونکہ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ، ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی پہ؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے۔ تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی، تو اب آئندہ نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میٹنگ کے ایجنڈے میں نے پکوڑوں کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، مہندی کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، اور دعوت بھی دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مسکراتے ہوئے اس صوبے کی خدمت میں سب پیش ہیں۔ ان کے خیالات ہمارے خیالات بالکل علیحدہ نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک اچھی چیز ہے جس سے ہم اپنے لوگوں کی، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں، مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں، تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو، کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو، اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے۔ ہاں، تو بس اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر۔ زندہ آباد، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بالکل بہترین۔ جی، پولیسنگ میں کے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس میں کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پولیس میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہیں، جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو۔ جو آدمی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو کر کسی ادارے میں کام کرتا ہے اس کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے۔ تمام اداروں میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے۔ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ہنگامی بنیاد پر کریش پروگرام کے تحت تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی اڈا 4 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ تھانے کا یا تو تھانے دار کرپٹ ہے یا مجبور ہے، اس کو اوپر جواب دینا ہے۔ تو اس پوری پولیس کے نظام کے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اسٹریٹ کرمنل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ پورا نظام پیدا کر رہا ہے نا۔ مافیاز کیوں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی ہیلتھ نہیں ہے،